بچوں میں جو دل کی پیدائشی بیماریاں ہیں وہ عام طور پر ہم دو طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ ایک وہ بیماریاں کہ جس کے اندر بچے کا رنگ نیلا ہوتا ہے، اس کو ہم سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں، اور ایک وہ بیماریاں کہ جو بچہ عام طور پر چھاتی بار بار خراب ہونے کے ساتھ آتے ہیں اور اس میں بچہ نیلے پن کا شکار نہیں ہوتا، جس کو ہم اے سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ اب سائنوٹک ہارٹ ڈیزیز میں جو سب سے کامن ڈیزیز ہے اس کو ہم ٹاف یعنی کہ ٹیٹرالوجی آف فیلوز کہتے ہیں۔ تو ٹاف کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ عام طور پر ٹاف کے جو شکار بچے ہوتے ہیں وہ نیلے پن کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ 2 سے 3 ہفتے کی عمر میں یا 2 سے 3 مہینے، اور بعض بچوں میں 1 سے 2 سال کی عمر میں بھی نیلے پن کی شکایت کے ساتھ والدین آتے ہیں۔ اس میں ٹاف میں 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس میں بچے کے دل میں ایک بڑا سوراخ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ جو پھیپھڑوں کی طرف رگ ہوتی ہے جو خون صاف کرنے کے لیے لے کے جاتی ہے، اس کے اندر تنگی ہوتی ہے جس کو ہم پلمونری سٹینوسس کہتے ہیں، اور تیسرا کمپوننٹ اس میں جو بچے کا دایاں چیمبر ہے یعنی کہ رائٹ وینٹریکل، وہ تھوڑا سا سائز میں بڑا ہوتا ہے، اور چوتھے کمپوننٹ میں جو ایورٹا ہوتی ہے جو کہ لیفٹ وینٹریکل سے نکلتی ہے اور باڈی کو خون لے کے جاتی ہے، وہ تھوڑا سا اوور رائٹ کرتی ہے۔ اس کی جو علامات ہیں اس میں جیسا کہ بتایا گیا کہ بچہ نیلے پن کا شکار ہوتا ہے، اور یہ نیلے پن کا شکار وہ بچے ہوتے ہیں جو عام طور پر روتے زیادہ ہیں، اور روتے روتے وہ اپنا سانس روک لیتے ہیں اور پھر غنودگی کی حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بچے کو ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ اور کنڈیشن بھی ہیں جو اس سے ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بریتھ ہولڈنگ اسپیل ہے، یا کچھ بچوں میں جو فٹس ہوتے ہیں یعنی کہ ایپیلیپسی، وہ بھی ان علامات کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یہ جو سائنوٹک کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز اور ٹاف والے بچے ہوتے ہیں، یہ جب ڈاکٹر کے پاس معائنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے دل میں ایک ساؤنڈ بھی آ سکتی ہے جس کو ہم مرمر کہتے ہیں، اور جب پھر ڈاکٹر ان کے ٹیسٹ کرتا ہے یعنی کہ ای سی جی، چیسٹ ایکس رے اور دل کا ایکو جس کو دل کا الٹرا ساؤنڈ بھی کہتے ہیں، تو پھر اس سے دل کی اس بیماری کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے کو کچھ دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن یہ دوائیاں بچے کو مکمل طور پہ ٹھیک نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں بچے کی سرجری لازمی طور پر کروانی ہوتی ہے۔ بچے کی علامات کو کچھ بہتر کرنے کے لیے بعض کا دل کی دھڑکن کی بہتری کے لیے انڈیرول ٹیبلٹ اور خون کی بہتری کے لیے مالٹوفر سیرپ دیا جاتا ہے، اور جب بھی بچہ ایسا روئے تو والدین کو چاہیے کہ بچے کو کول ڈاؤن کریں، اس کو چپ کروائیں، اس میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں، اور بچہ اگر رونے لگے یا اس کو نیلا دورہ پڑ رہا ہو تو اس کے جو پاؤں ہیں یا اس کے جو گھٹنے ہیں وہ پیٹ کے ساتھ لگا لینے چاہیے، جس سے بچے میں نیلے پن کافی حد تک بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کی جو سرجری ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ اگر تو کسی وجہ سے بچے میں اسپیل بہت زیادہ پڑ رہے ہیں، یا بچے کے ہارٹ کی جو اناٹمی ہے یا جو اس کے پھیپھڑوں کی شریانیں ہیں وہ کچھ ایسی حالت میں ہے کہ ہم مکمل سرجری نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس میں ایک چھوٹی سرجری کہتے ہیں جس کو کہ ہم بی ٹی شنٹ کہتے ہیں، جس کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جو پھیپھڑوں کی طرف خون کی رگیں ہوتی ہیں اس میں ہم ایک کنیکشن لگا لیتے ہیں تاکہ پھیپھڑوں کو خون کی سپلائی ہوتی رہے اور خون صاف ہوتا رہے، اور اس حالت سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کو نیلے پن کے دورے کم پڑتے ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ہی بچے کو ڈسپرین کی گولی بھی دیتے ہیں جو کہ جاری رکھنی چاہیے تاکہ یہ کنیکشن جو ہے وہ بند نہ ہو جائے۔ پھر جب یہ بچے کچھ بہتر حالت میں پہنچتے ہیں عام طور پر 1 سے 2 سال کی عمر میں، تو پھر ان کی ٹوٹل کریکشن کر دی جاتی ہے۔ ٹوٹل کریکشن میں ہم یہ دل کا سوراخ بند کرتے ہیں اور دل کا جو وال تنگ ہوتا ہے اس کو ہم ٹھیک کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے پاکستان کے اب تمام بڑے شہروں میں یعنی کہ کراچی میں، لاہور میں، پشاور میں اور پنڈی میں دل کے یہ جو دونوں سرجریز ہیں، بی ٹی شنٹ اور ٹوٹل کریکشن، یہ تقریباً کافی سارے ہاسپٹلس میں ہو رہی ہے، اور ان سرجریز کے بعد یہ بچے عام طور پر کافی حد تک نارمل لائف گزارتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ جو ڈاکٹر کی ہدایات ہوتی ہیں یعنی کہ دانتوں کی صفائی کا خیال رکھنا اور بچے کو باقاعدگی سے دوائی دینا اور بچے کا باقاعدہ چیک اپ کروانا اس کو ممکن بنایا جائے۔ بہت شکریہ۔